سوچئے اگر آپ کی زندگی میں آج ایسی ضرورت آ جائے جہاں آپ کو 10 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ مدد کہاں سے ملے گی، تو آپ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ لوگوں کے یا اس ذات کے دربار میں جو آپ کی ہر ضرورت کو جانتی ہے؟ زندگی میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دل میں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن انہیں بیان کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں بہت سے خواب ہوتے ہیں لیکن ان خوابوں کو پورا کرنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور کبھی کبھی حالات انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں وہ بس یہی سوچتا ہے کہ کاش کہیں سے مدد آ جائے، کاش کوئی ایسا راستہ کھل جائے جس سے میری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اگر آپ بھی آج کسی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہوا ہے، اگر گھر کی کوئی بڑی ذمہ داری سامنے کھڑی ہے، اگر کسی ضروری کام کے لیے بڑی رقم چاہیے، یا اگر آپ اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات دینا چاہتے ہیں، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے۔ لیکن شروعات میں ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف پیسہ نہیں مانگتے، ہم اس سے اپنے لیے راستہ مانگتے ہیں، ہم اس سے آسانیاں مانگتے ہیں، ہم اس سے برکت مانگتے ہیں، ہم اس سے ایسی مدد مانگتے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی آگے ہو، کیونکہ انسان کی نظر صرف آج کے حالات تک پہنچتی ہے، لیکن اللہ کے پاس آنے والے کل کے راستے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس آج 10 لاکھ روپے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے 10 لاکھ تک پہنچنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آج کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی ذریعہ پیدا نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے۔ آج سارے دروازے بند ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑا بدلاؤ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی مایوسی کو چھوڑ کر سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے دل میں آج کوئی بڑی ضرورت ہے تو اسے چھوٹا مت سمجھیے۔ اگر آپ کی ضرورت 10 لاکھ روپے کی ہے تو 10 لاکھ ہی مانگیے، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو اتنا مانگیے، لیکن مانگتے ہوئے اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ دینے والا اللہ ہے، اور راستہ کس ذریعے سے بنے گا یہ اس کا کام ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے لیے ایک سیما طے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے اتنا مل جائے تو بہت ہے، میرا کام اتنے میں ہو جائے گا، شاید اتنی ہی مدد مل جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے اپنی مجبوری سے زیادہ اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس آج صرف کچھ 100 روپے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آپ کی ضرورت بہت بڑی ہے۔ آپ کے پاس آج کوئی کام نہیں ہے تو یہ مت سوچئے کہ آپ کے لیے کمائی کا راستہ بند ہے۔ آپ کا کاروبار رک گیا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ آگے بھی یہی حال رہے گا۔ اور اگر آپ بہت لمبے عرصے سے کسی پریشانی میں ہیں تو یہ بھی مت سمجھیے کہ اب کچھ بدل نہیں سکتا، کیونکہ حالات بدلنے میں کبھی کبھی بہت وقت نہیں لگتا۔ ایک نیا انسان آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، ایک نیا کام آپ کے سامنے آ سکتا ہے، ایک ایسا موقع مل سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کوئی پرانا راستہ دوبارہ کھل سکتا ہے، کوئی رکا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے، کسی کام میں اچانک آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو انسان اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اس سے بھی بہتر راستہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج کی اس بات کو صرف 10 لاکھ روپے کی کہانی مت سمجھیے، یہ اپنے دل کی حالت بدلنے کی بات ہے۔ یہ اس ڈر کو چھوڑنے کی بات ہے جو آپ کو راتوں کو جگائے رکھتا ہے، یہ اس بے چینی کو الوداع کہنے کی بات ہے جو آپ کو ہر وقت یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اپنے اندر اس امید کو زندہ کرنے کی بات ہے جو مشکل حالات میں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، آپ کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا کوئی قرض چکانا ہے؟ کیا گھر کی کوئی بڑی ذمہ داری پوری کرنی ہے؟ کیا کاروبار شروع کرنا ہے؟ کیا کوئی ضروری سامان لینا ہے؟ کیا پریوار کی کوئی پریشانی حل کرنی ہے؟ یا پھر آپ صرف اس آرتھک تنگی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ جو بھی وجہ ہے اسے اپنے دل میں صاف رکھیے، اور پھر اپنے رب کے سامنے ایسے بات کیجئے جیسے ایک مجبور انسان اپنے سب سے قریبی سہارے سے بات کرتا ہے۔ اپنے شبدوں کو مشکل مت بنائیے، بڑے بڑے الفاظ ضروری نہیں، دل کا سچ ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ
میری حالت تو جانتا ہے، میری ضرورت تو جانتا ہے، میری مجبوری تو جانتا ہے، میرے دل کی وہ بات بھی تو جانتا ہے جو میں کسی انسان سے نہیں کہہ سکتا۔ یا اللہ اگر میرے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو میرے لیے اس کا حل پیدا فرما، میرے لیے حلال روزی کے راستے کھول، میرے کام میں برکت دے، میری محنت میں اثر پیدا کر، میری پریشانیاں آسان کر، میرے اوپر جو بوجھ ہے اسے ہلکا کر، اور مجھے ایسی مدد عطا فرما جس کے بعد میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیے، اللہ سے مانگنا صرف یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ شبد بول دیے۔ اصل مانگ تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ جب آپ دعا کر رہے ہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے موبائل کو دور رکھیے، اپنے آس پاس کی آوازوں سے الگ ہو جائیے، کچھ پل اکیلے بیٹھیے، اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل کی ساری پریشانی سامنے رکھ دیجیے۔ آپ کو کسی کو پربھاوت نہیں کرنا، آپ کو کسی کو دکھانا نہیں، آپ کو کسی کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ آپ کتنے پریشان ہیں، بس اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول دینا ہے، اور پھر دیکھیے آپ کے اندر کیا بدلاؤ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سمسیا اسی پل ختم نہ ہو سکتا ہے 10 لاکھ اگلے دن آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائیں، لیکن آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ کا ڈر کم ہو سکتا ہے، آپ کے اندر امید پیدا ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری مشکل بڑی ہو سکتی ہے لیکن میرا رب اس سے بڑا ہے، میری ضرورت بڑی ہو سکتی ہے لیکن دینے والا اس سے کہیں بڑا ہے، میرے راستے بند دکھائی دے سکتے ہیں لیکن راستے پیدا کرنے والا بند نہیں ہوا۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک پریشان انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، کیونکہ کئی بار انسان کی سب سے بڑی پریشانی پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی پریشانی امید کی کمی ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہوتی ہے تو چھوٹی سمسیا بھی پہاڑ لگتی ہے، لیکن جب امید زندہ ہوتی ہے تو پہاڑ جیسا مسئلہ بھی راستے کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنی زبان سے ایک بات بار بار کہنا شروع کیجئے، میں مایوس نہیں ہوں، میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، میں حلال راستے تلاش کرتا رہوں گا، میں محنت کرتا رہوں گا، میں اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ مان کر نہیں بیٹھوں گا کہ میری کہانی یہی ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے، دعا اور کوشش ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ مانگتے ہیں تو اس کے لیے راستہ بھی تلاش کیجئے، اگر کاروبار چاہیے تو کاروبار کے موقع تلاش کیجئے، اگر نوکری چاہیے تو کوشش کیجئے، اگر کوئی ہنر ہے تو اسے کمائی کا ذریعہ بنائیے، اور اگر ابھی کچھ نہیں آتا تو سیکھنا شروع کیجئے، کیونکہ کبھی کبھی ہماری دعا کا جواب کسی اچانک ہونے والی چیز کی شکل میں نہیں بلکہ ایک نئے موقع کی شکل میں آتا ہے، ایک ایسا موقع جسے پہچاننے کے لیے ہمیں جاگنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مدد مانگتے ہیں لیکن جب راستہ ان کے سامنے آتا ہے تو ڈر کی وجہ سے قدم نہیں اٹھاتا۔ کوئی نیا کام ملتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں چلے گا یا نہیں، کوئی کاروبار کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں رسک بہت ہے، کوئی ہنر سیکھنے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، پھر وہی انسان کچھ دنوں بعد کہتا ہے میری زندگی کیوں نہیں بدلتی۔ اس لیے آج صرف مانگنا نہیں ہے، آج سے اپنے اندر ایک نئی شروعات کرنی ہے، اللہ سے کہنا ہے یا اللہ مجھے صرف پیسہ نہیں چاہیے، مجھے صحیح راستہ چاہیے، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ چاہیے، مجھے محنت کرنے کی طاقت چاہیے، مجھے غلط راستوں سے بچا، مجھے ایسے لوگوں سے ملا جو میرے لیے بہتر ہو، میرے لیے ایسے دروازے کھول جن میں میرے لیے عزت اور برکت ہو، اور اگر میرے لیے 10 لاکھ روپے بہتر ہے تو انہیں حلال اور آسان ذریعے سے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر میرے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ ہے تو میری سوچ کو اس راستے تک پہنچا دے۔ یہ دعا انسان کو صرف مانگنے والا نہیں بناتی، یہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا بھی سکھاتی ہے، کیونکہ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمیں صرف پیسے کی ضرورت ہے، لیکن کبھی ہمیں انوشاسن کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں صحیح فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں کسی بری عادت کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں غلط لوگوں سے دوری بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کس دشا میں جا رہی ہے۔ اسی لیے جب آپ آج رات اپنے رب کے سامنے بیٹھے تو صرف 10 لاکھ مت مانگیے، اپنی پوری زندگی کی بہتری مانگیے، اپنے گھر کے لیے سکون مانگیے، اپنے کام کے لیے برکت مانگیے،
اپنے دل کے لیے اطمینان مانگیے، اپنے رشتوں کے لیے محبت مانگیے، اپنے آنے والے دنوں کے لیے آسانی مانگیے، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کو اس کے سامنے رکھ دیجیے۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی آخری امید سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی چیز اس کے لیے ایک نئی شروعات کا پہلا قدم بن جاتی ہے، اور شاید آپ کی زندگی میں بھی وہ بدلاؤ اب شروع ہونے والا ہو جس کا آپ کو بہت لمبے عرصے سے انتظار تھا۔ اب ایک بار پھر اپنے دل کو جمع کیجیے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھیے۔ یا اللہ، تو میرے حال سے واقف ہے، تو میری پریشانی جانتا ہے، تو میرے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ اگر 10 لاکھ روپے میرے لیے بہتر ہیں تو میرے لیے ان کے حلال اور آسان راستے کھول دے، میری روزی میں برکت دے، میری محنت کو کامیابی دے، میرے رکے ہوئے کام آسان فرما، اور میرے لیے وہاں سے مدد کا راستہ پیدا فرما جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے، صرف دعا کر کے بیٹھ جانا مقصد نہیں ہے، دعا کے بعد کوشش بھی کرنی ہے۔ جس دروازے پر دستک دینے کا موقع ملے وہاں دستک دینی ہے، جس ہنر کو سیکھنے کا موقع ملے اسے سیکھنا ہے، جس کام میں محنت کی ضرورت ہے وہاں محنت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی مدد کسی نئے کام کے ذریعے آئے، ہو سکتا ہے کسی پرانے کام میں اچانک برکت پیدا ہو سکتا ہے کوئی رکا ہوا معاملہ حل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایسا راستہ کھول دے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے آج کے بعد اپنی ضرورت دیکھ کر مایوس مت ہونا۔ جب دل کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ سے کہنا میرا کام کوشش کرنا ہے اور اپنے رب سے امید رکھنا ہے۔ 10 لاکھ مانگنے سے پہلے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیجئے کہ دینے والا اللہ ہے، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو صرف رقم مت مانگیے، اپنے لیے حلال روزی مانگیے، برکت مانگیے، سکون مانگیے، آسانی مانگیے، اور ایسا راستہ مانگیے جس میں آپ کی عزت بھی ہو اور بھلائی بھی۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی جیب خالی ہو لیکن آپ کی امید خالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان امید کے ساتھ محنت کرتا ہے تو وہی مشکل راستہ ایک دن اس کی کامیابی کی کہانی بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کی جائز ضرورتیں پوری فرمائے، اور آپ کو ہر ایسی پریشانی سے نجات دے جو آپ کے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔